بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا مادر ذات کوڑیوں کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہوگی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شعب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے، اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعہ کا دوسرا سال چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منا میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ دو ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا
تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم اس کے عینی گواہ تھے، جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ اس معجزے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ طاقت اور شان عطا کی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شق القمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔